بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے امید ہے کہ یہ والی بات ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی. فعل، فاعل، مفعول، جملہ فعلیہ ہو کر یہ حال مستثنی منہ سے. ٹھیک ہو گئی بات؟ چل دیکھیں، یہ بڑا نارمل سا کانسیپٹ ہے کہ ہمیں اعراب اپنا درست کرنا چاہیے جی. اچھا، اس کے بعد یہ والا جو حاشا ہے یہ کیا ہے؟ حرف جار. یہ کیا ہے؟ حرف جار. جب یہ حرف جار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حاشا والا جو بھی جملہ آئے گا یہ جار مجرور بنے گا. اس کا جو مستثنا ہوگا وہ آٹومیٹکلی مجرور ہو جائے گا کہ جار تو جر نہ دے تو گزارا ہی نہیں ہوتا. یہ بھی ٹھیک ہوگی بات؟ جار جر نہ دے تو گزارا ہی نہیں ہوتا. جار آیا تو اس نے جر ہی دینا. مطلب اس کا جو مستثنا ہے وہ مجرور ہوگا. یہ بھی ٹھیک ہو گئی. چلے اب رہ جاتے ہیں یہ لفظ تین: غیرہ، سوا اور سوا. یہ جو تین لفظ ہیں یہ ہیں اسم. کیا ہیں؟ اسم ہیں. اب ان تین لفظوں کے اسم ہونے کا مطلب یہ ہے یہ مضاف ہو کر یوز ہوں گے. چلیں اب ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں بیٹے، یہ جو لفظ ہیں غیرہ مضاف ہو کے یوز ہو رہا ہے تو اس کے آگے جو مستثنا آئے گا اس پر اعراب کیا آنا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جر آنا چاہیے، جر آنا چاہیے، جر آنا چاہیے، جر آنا چاہیے، جر آنا چاہیے. حاشا جار مجرور متعلق کے فعل ہو جائے گا پیچھے. اچھا، یہ جر آنا چاہیے. ماشاءاللہ. مضاف الیہ بنے گا تو جر ہوگا. سمپل. ماشاءاللہ، آپ کو پتہ چل گیا. ان تین کا جو مستثنا ہے وہ مجرور آئے گا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اب یہ مضاف، یہ آگے مضاف الیہ، یہ ہمارا مستثنا کا اعراب کلیئر. بٹ اس کے بارے میں اب ایک سوال پیچھے بچے گا جو ہمارا فعل میں ہوا تھا. فعل کو کیا بنایا تھا ہم نے؟ فعل، فاعل، مفعول، جملہ فعلیہ بن کے کیا بنا تھا؟ حال. جی، حال بنا تھا. تو یہ کیا بنیں گے؟ یہ سوال موجود کہ اس مضاف پر کیا اعراب آئے گا. ہاں، وہ حال بنا تھا، یہ کیا بنے گا؟ یہ ایک نہیں، یہ حال نہیں بنے گا. وہ حال بنا تھا، یہ نہیں حال بنے گا. غیرہ، سوا، سوا، ان کا اعراب ہمیں بتانا پڑے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. مستثنا کا اعراب ہمارے یہاں کلیئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اعراب ابھی ہم نے بتانا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی تو آگے چلوں. یعنی ہمارے 10 لفظوں کا مستثنا کا اعراب کلیئر ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ مستثنا کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہمیں یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ مستثنا کیا بن رہا ہے. حاشا کا مستثنا کیا بنتا ہے؟ مجرور. ما خلا کا جو مستثنا ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول. ما ادا کا جو مستثنا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول. وہ کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، ترکیب آپ کر رہے ہیں نا تو ترکیب میں آپ نے لکھنا ہے جی مفعول. ترکیب میں آپ نے لکھنا ہے مفعول. جب آپ مفعول اس کو لکھیں گے تو اس کا مطلب آپ کا وہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب یہاں پر بھی مضاف الیہ بن گیا.
لیکن یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر اب کیا بنیں گے؟ کیا بنیں گے والا سوال آپ نے یاد رکھنا ہے. مضاف کا اعراب کیا ہوگا، غیرہ کا اعراب کیا ہوگا. پہلے ہم الا کا پڑھ لیں پھر اس کی بات کرتے ہیں. بیٹا مستثنی منہ کو ذوالحال بنا دیں گے، ٹھیک ہے. چلیں ہاں جی. تو الا، اب الا میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ بھی پریشان ہونے والی بات نہیں. جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں 4 صورتیں لکھی ہوتی ہیں نصب کے واجب ہونے کی، 4 صورتیں لکھی ہوتی ہیں نصب اور عامل کے مطابق ہونے کی، اور اس طرح کی کوئی کتنی ساری صورتیں بنی ہوتی ہیں کتابوں میں. دیکھیں 3 صورتیں تو آپ آسانی سے یاد کر لیں گے میرا خیال ہے. الا کے بعد جو ہے مستثنا مفرغ نہ ہو، مفرغ نہ ہو. مفرغ سمجھتے ہیں پہلے آپ؟ مفرغ، مستثنا مفرغ نہ ہو. کچھ سمجھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، سارے سمجھا کریں. مفرغ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس مستثنا کا مستثنا من ہو نہ لکھا گیا ہو، لفظوں میں ذکر نہ ہوا ہو. یعنی جملہ ہے اس میں مستثنا منہ دکھ ہی نہیں رہا، تو جب مستثنا منہ نہیں دکھے گا تو ہم اس مستثنا کو بولیں گے یہ مفرغ ہے اور فارغ. اب آگے یہ سمجھ، مستثنا مفرغ نہ ہو. اور نمبر 2 اس کی بات، کلام موجب ہو. موجب سمجھتے ہیں؟ مثبت، مثبت سمجھتے ہیں؟ مثبت کہہ لیں، مثبت کہہ لیں، او مثبت منفی، موجب غیر موجب. اگر کلام میں نفی آئے تو وہ غیر موجب ہوتا ہے، نفی نہ آئے تو موجب ہوتا ہے. بالکل 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 بالکل. اب پوزیٹو کلام ہوگا، مثبت کلام ہوگا. ٹھیک ہو گئی بات؟ 2 باتیں ہوئی، ایک تو ہے مستثنا مفرغ نہیں ہے، دوسرا ہے کلام موجب ہے. ان 2 باتوں کے ساتھ اگر مستثنا آئے گا تو اس پر نصب واجب، نصب واجب. مثال کے طور پر جملہ ہے جاءنی القوم، جاءنی القوم. یہ دیکھیں کلام موجب ہے، مثبت کلام ہے، کلام موجب ہے، مثبت کلام ہے. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اب جب جاءنی القوم آگیا الا زید، اب ہوا کیا ہے، کلام بھی موجب ہے اور مستثنا مفرغ بھی نہیں ہے، موجود ہے مستثنا من ہو. دونوں باتیں ہماری کمپلیٹ ہیں، تو زید پر نصب آئے گا. بالکل ٹھیک ہو گئی بات. ترکیب میں کیا کریں گے، یہ مستثنا من ہو، یہ مستثنا مستثنا من ہو، دونوں کو ملائیں گے، جاء کا فاعل بنا دیں گے. مستثنا من ہو اپنے مستثنا سے مل کر، یا مستثنا اپنے مستثنا من ہو سے مل کر جاء کا فاعل بنے گا. سمجھ آئیے بات؟ ترکیب بھی سمجھ آ گئی ہے اس کی کیا کرنی ہے ہم نے؟ جی ماشاءاللہ. بیٹا نہیں، ترکیب میں اس کو فاعل ہی بنائیں آپ، مستثنا من اور مستثنا منہ کو جوڑ دیں. ٹھیک ہے، جوڑیں گے تو یہ فاعل ہی بنے گا، قوم فاعل بنے گا. ایک بات آخر میں بتا کے جاؤں گا، ادین دوبارہ بولیے گا آپ مجھے. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ اس کا الا والے کا ہمارا کلیئر ہوا. دوسرا پوائنٹ، مستثنا تو مفرغ نہ ہو لیکن کلام غیر موجب ہو. ایک چینجنگ ہوئی ہے صرف،
کلام موجب سے غیر موجب ہو گیا ہے، یعنی یہی والا کر لیتے ہیں، ما جاءنی القوم الا زید. ٹھیک ہے، الا زید. آپ کو ویڈیو آ رہی ہے میری؟ رک تو نہیں گئی؟